أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے 23، آیت نمبر 17۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر میں اپنی اہلیہ سمیت تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک درخت کے اندر سے روشنی اور آگ نکال کر اس کی طرف متوجہ کیا، اور وہ آگ لینے کی وجہ سے وہاں پہ پہنچے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو کر انہیں اپنا تعارف کروایا، اور پھر ان کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری سونپی، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ پہلی وحی کے موقع پہ، پہلی ملاقات کے موقع پر ہی نبوت و رسالت کی ذمہ داری سونپتے ہی ساتھ کچھ معجزات عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے اس جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر رہے تھے اس دور کے بہت بڑے فرعون کی طرف دعوت دین لے جانے کے لیے، کہ اس کے پاس جائیں اور اسے اپنے رب کا تعارف کروائیں، کیونکہ وہ خود کو رب کہلواتا ہے اور خدائی کا دعوے دار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یقیناً اتنے ظالم اور اتنے خطرناک قسم کے اور اتنے گمراہ اور ظالم قسم کے حکمران کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے اور گھبراتے، اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آغاز ہی میں دو بڑے معجزات عطا کر دی۔ ان دو معجزات کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے۔ ایک ید بیضاء، ید ہاتھ اور بیضاء سفید روشن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اس طرح اپنی بغل میں لے جاتے، اور پھر جب اس کو نکالتے تو وہ بالکل سفید روشن
پورے کا پورا چمکتا ہوا ہاتھ ہو جاتا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ بطور معجزہ تھا۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا فرمایا، جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اسے سانپ بنا دینے کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو دو معجزات عطا فرمائے، ان کے علاوہ اور بھی کئی معجزات عطا فرمائے، لیکن یہ دو معجزات بڑے معجزات جو ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ اور باقی معجزات کی تفصیلات سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 101 میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ دو معجزات جو اللہ پاک نے عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے اندر ایک حکمت اہل علم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ دونوں معجزات اس نوعیت کے ہیں کہ جس طرح جادوگر کو جادو کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے معجزات ہیں، لیکن یاد رہے کہ معجزات میں اور جادو میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے نا وہ چیز اس وقت حقیقتاً ویسے ہی ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو جادو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ سحروا اعین الناس، قرآن مجید کے الفاظ کہ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دی۔ وہ چیزیں حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی، انسان کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جس طرح ہیپناٹزم ہے اور کئی چیزیں۔ تو خیر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو معجزات اس دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اس دور کے لوگوں کو متاثر کر سکیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ نبی رسول بنے تو اس دور کے اندر جادوگروں کا جادو بڑے عروج پہ تھا، جادو کا بڑا طوطی بولتا تھا اس دور میں۔ تو اللہ پاک نے پھر اس سے ملتے جلتے معجزات عطا فرمائے۔ اور بھی انبیاء کرام کو اللہ پاک نے ان کے علاقے اور ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس کو، طب کو بڑا عروج حاصل تھا، حکیم بڑے بڑے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ملتے جلتے معجزات عطا فرمائے کہ ایک مادر زاد اندھا ہے، پیدائشی اندھا، تو اب اسے تو دنیا کا کوئی حکیم صحیح نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں کسی کی بینائی چلی جائے وہ تو قابل علاج تھی، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اگر مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو بھی اگر آپ ہاتھ پھیریں گے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے، وہ بھی صحیح ہو جائے۔ سکن کے مریض، برس کے مریض، پھل بیری کے مریض ہاتھ پھیریں گے صحیح ہو جائے۔ اس سے آگے چلیں، دنیا کا کوئی کتنا ہی قابل حکیم ڈاکٹر معالج ہو، مردے کو زندہ تو نہیں کر سکتا۔ نبض چیک کرے گا اور باقی ٹیسٹ اس کرے گا کہ جان آیا کہ نہیں، اور اگر بتایا جائے کہ جناب یہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے تو ڈاکٹر اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام ختم ہے، بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ آپ اگر مردے کو ہاتھ پھیریں گے اللہ کے اذن سے، آپ اس مردے کو بھی زندہ کر دیں۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں نبی رسول بنے، اس دور کے اندر شعر و شاعری، زبان و ادب، لٹریچر، زبان دانی کو بڑا عروج تھا۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے زبردست کلام لکھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔
عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا مان تھا، اس لیے تو وہ عرب اپنے علاوہ باقی دنیا کے تمام لوگوں کو اجمی کہتے تھے، گونگے ہیں وہ ہمارے مقابلے میں، ان کو تو گویا بولنا ہی نہیں آتا۔ اللہ پاک نے اس دور کے اندر قرآن مجید جیسا عظیم کلام نازل فرما کے اس کو قیامت تک کے لیے معجزہ بنا دیا کہ آؤ میدان میں، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور دانشور سمجھتے ہو، بڑا تمہیں اپنی زبان پہ اور اپنے کلام پہ بڑا مان ہے اور بڑا فخر ہے، آؤ اگر ہمت ہے تو اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کے دکھا دو، 10 آیات بنا دو، ایک سورت بنا دو، لیکن نہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اپنے عروج پہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس سے ملتے جلتے ان کو معجزات عطا کیے کہ دیکھو جی ہاتھ ادھر ڈالو بغل میں، باہر نکالو تو وہ جناب روشن ہو جاتا ہے، چمکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اس کو ایسے پھینکیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے اور زمین پہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ 2 عظیم معجزات کن الفاظ میں اور کس انداز سے عطا کیے، اور یہ در حقیقت تیاری ہو رہی تھی فرعون کے پاس بھیجنے کی۔ وما تلک، اللہ اکبر، کیا نصیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ پاک سے کلام کا شرف۔ اللہ پاک ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں وما، اور کیا ہے، تل کا یہ، بی میں یمین دایاں ہاتھ کا تیرا، یا موسیٰ اے موسیٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بلا اللہ پاک سے کیا چیز مخفی ہے؟ اللہ کو تو خوب پتا تھا، لیکن یہ توجہ مبذول کروانے کا ایک انداز ہے، موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ہو جائے پہلے اس چیز کی طرف کہ اس کو اللہ پاک معجزہ بنانے لگے ہیں۔ اے موسیٰ ذرا توجہ کیجئے، ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا، پتہ تو پہلے تھا، جب ان کی توجہ ہو گئی کہ یہ واقعی میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کو معجزانہ طور پہ تبدیل کر کے سانپ بنا کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ یقین ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کہ میرے ہاتھ میں واقعی لاٹھی ہے، کوئی اور چیز نہیں، لاٹھی ہی ہے نا، دیکھ لیں ذرا۔ تو جب اچھی طرح دیکھ لیا کہ ہاں میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اب جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، یا وہ عصا، لاٹھی ہے، یا میری، یا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہیا کا لفظ مؤنث سے استعمال کیا ہے، مذکر اس کا ہوتا ہے ہوا، لیکن عصا کا لفظ عربی زبان میں مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، عصا۔ قال، کہا، ہیا عصایا، وہ میری، یا یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ وہ اور یہ کے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ قال ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے وقت اللہ سے گفتگو کرتے سنتے ہوئے اللہ کے کلام سے جو لذت محسوس کر رہے تھے نا، یا تو اس کی وجہ سے بات کو لمبا کر دیا۔ سوال تو اللہ نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا نا کہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں، تو اتنا جواب ہی کافی تھا، لیکن کچھ اور بات آگے لذت کی وجہ سے اللہ پاک سے مزید کچھ اور بات کر دی۔
اور یا پھر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے سوال کا مطلب یہ سمجھے کہ اللہ پاک یہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو مراد یہی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ مراد شاید سمجھی ہو کہ اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں پکڑا ہوا ہے، اس سے کیا کرتے ہو؟ اس لیے انہوں نے آگے مزید جواب بھی دے دیا، اتوکاؤ، میں ٹیک لگاتا ہوں، اتوکاؤ، یاتوکاؤ وہ ٹیک لگاتا ہے، تاتوکاؤ، اتوکاؤ، ناتوکاؤ، اتوکاؤ میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہا اس پر، اتوکاؤ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، لین اپون اٹ، اس پر اس طرح جو کہ وزن ڈالنا، ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ اور میں پتے جاڑتا ہوں، برنگ ڈاؤن لیوز، مار کے درختوں پہ پتے نیچے گراتا ہوں، علی غنمی اپنی بھیڑ بکریوں پر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوا جس نے بھیڑ بکری نہ چرائی، اللہ پاک نے ہر نبی سے بکریاں ضرور چروائی۔ اللہ اکبر، اتنا یہ عظمت والا کام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَحُشُّ بِهَا اور میں پتے جاڑتا ہوں، احشو کا معنی پتے جاڑنا، بِهَا اس کے ساتھ یعنی عصا کے ساتھ، علی غنمی اپنی بھیڑ بکریوں پر۔ اللہ اکبر، درختوں کو مارتے ہیں نا ٹہنیوں کو، تو پھر وہ پتے جڑتے ہیں نیچے، یا ڈائریکٹ پتوں کو ماریں۔ والیا اور میرے لیے، فیہا اس میں یعنی اس عصا میں، معارب کئی ضرورتیں ہیں، اخرى دیگر اور میرے لیے اس میں کئی اور ضرورتیں ہیں۔ اچھا یہ جو معارب ہے نا، معارب اخرى، معارب معربتن کی جمع ہے، معربتن کہتے ہیں ضرورت، حاجت، تو اس کی جمع ہے معارب، ضرورتیں، حاجتیں، اخرى دوسری۔ اللہ پاک سے کلام کی لذت بھی محسوس کر رہے تھے، جی تو چاہتا تھا بات لمبی ہو، لیکن پھر ادب و احترام کا بھی تقاضا تھا، اس لیے 2 فوائد بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا، اور آگے کہا کہ اس کے علاوہ میرے اس کے ساتھ اور بھی کئی کام وابستہ، اور کئی اہل علم نے، آپ حیران ہوں گے، پوری کتابیں لکھ دی ہیں، کتاب العصا، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب العصا، جس کے اندر انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں اس لاٹھی کے فوائد اور اس کے استعمال بیان کر دیں، کہ ایک لاٹھی جو ہے نا، ایک سوٹی، اس لاٹھی سے انسان کیا کیا کام لیتا ہے، آپ ہی غور کریں گے تو بے شمار کام ہیں ایک لاٹھی سے جو لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے لیے اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں جو میں اس سے پوری کرتا ہوں۔ قال فرمایا، القی پھینک دے، ہا اسے، القی پھینک دے، ہا اسے، ہا کی ضمیر بار بار لوٹ رہی ہے عصا کی طرف، القی پھینک دے، ہا اسے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اے موسیٰ اب تو نے اچھی طرح غور کر لیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں وہ عصا اور وہ لاٹھی ہے جس سے تو مختلف ضرورتیں پوری کرتا ہے، اب اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا پھینکیے۔ فَأَلْقَا، فا تو القا اس نے پھینک دیا، ہا اسے، فَإِذَا، فا تو اذا جو ہے یہ اچانک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فجائیہ، فَإِذَا تو یکا یک، تو اچانک، ہیا وہ،
حیتن ایک سانپ تھا، تسعا دوڑتا ہوا، تیزی سے دوڑتا ہوا، تسعا سعی صفا مروہ کی کرتے ہیں، تسعا جو دوڑتا تھا، حیتن سانپ۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے یہ لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اس کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے۔ ایک تو یہی لفظ ہے جو یہاں پہ ہے، حیتن، یہ مشہور لفظ ہے سانپ، سنیک، اور دوسرا لفظ ہے جانن، یہ بھی سانپ کے لیے استعمال ہو۔ یہ کہتے ہیں بڑا، جس طرح باریک سی کوئی چھڑی ہوتی ہے نا، باریک سی چھڑی، پتلی سی بالکل، اس طرح کا بالکل باریک سا سانپ، اسے جانن کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ثعبان، ثعبان، ثا عین با الف با نون، ثعبان۔ ایک تو ثعبان نام لوگ رکھتے ہیں نا، ثا کے بعد واو ہوتی ہے، اس میں واو نہیں ہے، عین ہے، ثا کے بعد عین، ثعبان۔ تو یہ ثعبان بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اژدہا، بہت بڑا سانپ۔ اب ان تینوں الفاظ کے اندر اہل علم نے تطبیق یہ دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینکا نا، تو آغاز میں تو وہ بالکل باریک سا سانپ بن کے بھاگنے لگا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، بڑا ہوتے ہوتے وہ ایک پورا اژدہا بن گیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا، سڈنلی اٹ واز اے سنیک۔ قال، فرمایا، خذھا، اسے پکڑو، ولا تخف، اور ڈر نہیں، اے موسیٰ اسے پکڑیے اور ڈریے نہیں۔ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 10 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے، بھاگتے چلے گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ رات کا وقت، تاریکی، جنگل بیابان، اور یہ فطری چیزیں، یہ جو خوف ہے نا، یہ اللہ نے فطری رکھا ہوا ہے انسان کے دل۔ کوئی جتنا مرضی بھی بہادر ہو، سانپ سے ڈرنا ایک فطری چیز ہے۔ بلندی پہ انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو اس کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، خذھا، اے موسیٰ اسے پکڑیے، ولا تخف، اور ڈرے نہیں۔ سین زبر سا، ان قریب، نعیدو، ہم لوٹا دیں گے، نعیدو، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹتی ہے، پلٹ پلٹ کے آتی ہے، رپیٹ ہوتی ہے ہر سال، تو یہ وہی لفظ ہے، نعیدو، ہم لوٹائیں گے، سنعیدو، ان قریب ہم لوٹا دیں گے، ہاں اسے، اس حیاتن کو، اس سانپ کو، سیرتہا، سیرت آپ عام لفظ ہوتے ہیں، سیرت کردار کو کہتے ہیں، حالت کو کہتے ہیں، کہ اس بندے کی کیا سیرت ہے، یعنی اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی حالت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، سیرت النبی، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی حالت، ان کے واقعات، ان کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ساری حالتیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ یہ سیرت وہی عام لفظ ہے، سنعیدها، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتها، اس کی حالت میں، الاولا، پہلی، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں۔ پہلی حالت کون سی تھی؟ لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو نہیں موسیٰ، اسے پکڑو، آپ پکڑیں گے تو ساتھ ہی یہ سانپ نہیں رہے گا، لاٹھی بن جائے، آگے ہو کے اس کو پکڑیں تو صحیح، ڈرے نہیں، اس کو پہلی حالت میں ہم دوبارہ ہم اسے لاٹھی کی شکل عطا کر دیں۔
وزمم، اس کے بعد دوسرا معجزہ وزمم اور ملا، وزمم اور ملا، یادا کا اپنا ہاتھ، الا جناحی کا اپنے پہلو کی طرف، اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید، من غیر سوء، سوء برائی کو کہتے ہیں نا، عیب برائی، من غیر سوء، سوء نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے کسی بھی برائی کے بغیر، کسی بھی عیب کے بغیر، یعنی یہ جو ہاتھ روشن ہو جائے گا نا، یہ کسی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ برس کی بیماری یا پھل بیری کی بیماری کی وجہ سے کسی کا ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، یہ وہ والا سفید نہیں ہوگا، بلکہ یہ معجزانہ طور پہ سفید اور روشن ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخری، یہ آیتن اخری جو ہے نا، ان پر زبریں ہیں، اس کی وجہ سے یہ حال بن رہا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے آیتن، اس حال میں کہ یہ نشانی ہے، اخری دوسری، پہلی نشانی وہ تھی نا عصا، تو یہ اس حال میں یہ سفید ہو کر روشن ہو کر باہر نکلے گا تمہارا ہاتھ، کہ یہ دوسری نشانی ہے، اللہ اکبر، آیتن اخری، ادر سائن، ایک اور نشانی ہے، دوسرا معجزہ، لی تاکہ نوریہ ہم دکھائیں، لی نوریہ تاکہ ہم دکھائیں، کا آپ کو، من آیاتنا اپنی بڑی نشانیوں میں سے، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، الکبریٰ بڑی، تاکہ ہم آپ کو، یہ دو معجزات ہم نے اس لیے دیے ہیں آپ کو تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں عطا کریں، اپنے بڑے بڑے معجزات اور سائنس میں سے کچھ معجزات عطا کریں۔ من جو ہے نا یہاں، من آیاتنا، یہ بعض کے معنی میں، اپنی بڑی بڑی نشانیوں، اپنے بڑے بڑے معجزات میں سے کچھ معجزات عطا کریں۔ اللہ پاک کے پاس نشانیاں اور معجزات کی کمی تو نہیں نا، تو یہ کئی ایک معجزات میں سے اللہ پاک نے دو معجزات عطا کر دیے۔ اس کے بعد پھر آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 24 سے، یہ دونوں معجزات دے کر اور موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان قلب، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے کیا تھا نا، پرندوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کروایا تھا اطمینان قلب کے لیے، اب یہ مشق اور ریہرسل اور پریکٹس اللہ پاک نے پہلے کروا دی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ چلیے اب اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلیے، وہ بڑا باغی ہو گیا۔ یہاں سے انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔